بھارت میں ہندو عورتیں صرف مسلمانوں کو ہی اولاد کیوں اور کیسے دیتی ہیں؟ میں ہندوستان کے شہر دہلی میں رہتی تھی۔ میں بے اولاد تھی۔ میں نے ایک عورت کی چرچا سنی تھی جو عورتوں کو اولاد دیتی تھی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ صرف مسلمان عورتوں کو علاج کرتی تھی، حالانکہ وہ خود ایک ہندو عورت تھی۔ مگر جب مجھے مایوسی نے ہر طرف سے گھیر لیا تو میں نے اس عورت کے پاس جانے کا سوچ لیا، مگر وہ عورت بہت عجیب تھی۔ اس نے بغیر کچھ سنے کچھ دیکھے مجھے واپس جانے کو کہا کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ میں اس کے پاس ہر روز ہی جاتی تھی اور اسے التجا کرتی تھی کہ مجھے بھی اولاد دے دو، کیونکہ میں اولاد پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اب تھک چکی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب لوگ مجھے بات بات پر تانا دیتے تھے کہ تم ایک بانجھ ہو۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن یہ عورت ہر بار مجھے یہی بول کر لوٹا دیا کرتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو، میں صرف مسلمان عورتوں کو ہی اولاد دیتی ہوں۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن وہ عورت ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ہاتھ پیر جوڑے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے بار بار جھڑک دیتی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت تکلیف دیتی تھیں، لیکن میں بے بس تھی۔ میں بار بار اس کی دہلیز پہ جا کر اس کو یہی بولتی تھی، مگر انکار سننے کو ملتا۔ ایک روز میری ساس کے ساتھ میری بہت زیادہ لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ کچھ بھی کر کے ہمیں بچہ دو، نہیں تو میں اس گھر سے تمہیں نکال دوں گی۔ میری ساس بہت پرانے خیالات کی عورت تھی۔ ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے، لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس عورت کے پاس کسی بھی طور پر جا کر ہاتھ پاؤں جوڑ کر دوبارہ اس کی منتیں کروں گی اور اس کو اس بات کا احساس دلاؤں گی کہ وہ میرے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہے اور اس کو میری بات سن کر میری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں وہ مجھے آج بھی روز کی طرح جھڑک نہ دے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس بار میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر میں اس کی دہلیز پر کھڑی ہو کر اسے بھیک مانگ رہی تھی کہ خدارا میری مدد کر دو، مجھے اس طریقے سے نہ بھگاؤ، ایک بار میری فریاد سن لو۔ آج میں بہت زیادہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو اس کو یکدم ہی مجھ پر ترس آ گیا۔ آخر کو وہ بھی ایک انسان ہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسے تو میں کسی بھی ہندو عورت کا یہ عمل نہیں کرتی ہوں، لیکن تمہاری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس لیے تم بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مرض ہے۔ میرا اتنا زیادہ رونا اس عورت کو پگھلا گیا تھا اور اس نے مجھے بیٹھنے کی دعوت دے دی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں جانتی تھی میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جتنا میں نے اس عورت کے بارے میں سن رکھا تھا وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں تھا۔ اس نے ہر جوڑے کو ہی اولاد سے نواز دیا تھا اور پھر اس کے پاس ہر کسی کے پاس ایک بچہ موجود ہوتا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ایک دو مریضوں کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پھر وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں تمہیں کئی بار یہ بات بول چکی ہوں، میں سوائے مسلمان عورتوں کے اور کسی کا بھی علاج نہیں کرتی ہوں، تو پھر تم بار بار میری دہلیز پر آ کر مجھے کیوں شرمندہ کرتی ہو؟ میں نے اس کی بات تحمل سے سنی اور اس کو کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم مسلمان عورتوں کا ہی صرف علاج کرتی ہو اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن خدارا میری مدد کر دو۔ میری ساس مجھے جینے نہیں دے رہی ہے، بار بار مجھے بانجھ کا تانا دیتی ہے۔ تم بھی تو ہندو ہو، تم میری تکلیف کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ ایک عورت ہی دوسری عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی کہ میرا دل تو نہیں مانتا تمہارا علاج کرنے کا، لیکن تم بہت بضد ہو تو اس لیے میں تیار ہو جاتی ہوں۔ کل اپنے پتی کے ساتھ یہاں آ جانا، میں تمہارا علاج کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں نے فوراً ہی کہا کہ میں کل ہی اپنے پتی کے ساتھ یہاں پر آ جاؤں گی، لیکن ان کا یہاں پر کیا کام ہے؟ علاج تو میرا ہونا ہے۔ وہ عورت میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں، یہ علاج تمہارا نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا ہوگا، اس کے بعد ہی تم آرام سے ماں بن سکتی ہو۔ مجھے اس کی یہ منطق سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن میں نے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اتنی مشکل سے تو میرے کام کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اگر میں اسے ناراض کر دیتی تو کیا پتہ وہ میرے مرض کو ٹھیک نہ کرتی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی اور رات کو ہی اپنے شوہر کو بول دیا تھا کہ اگلے روز آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ پہلے پہل تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور مجھے یہ بات واضح کر دی کہ وہ کوئی ایسا علاج نہیں کروائیں گے، لیکن میری ضد کرنے کی وجہ سے ان کو زبردستی میرے ساتھ آنا پڑا۔ میں ایک بار پھر اس عورت کی دہلیز پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اور عورتوں کا مرض سن رہی تھی اور ان کا علاج کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی
اس نے جب مجھے دیکھا تو اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اور میرے شوہر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اس نے 1-2 عورتوں سے مزید بات کی اور ان کو کل کا وقت دے دیا اور ان کو بھی ان کے شوہر کے ساتھ آنے کا بول کر وہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ میری جانب مڑی اور کہنے لگی، یہ تیرا آدمی ہے؟ میں نے سر اس بات میں ہلا کر ان کو کہا کہ جی یہی میرے پتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم یہیں پر انتظار کرو، تمہارے شوہر کا علاج میں اکیلے کمرے میں کروں گی، وہاں پر کوئی بھی آنا نہیں چاہے۔ وہ یہ بول کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ میرے شوہر کے چہرے پر اب ایک الگ سی ہی چمک تھی۔ وہ کچھ اور ہی منصوبہ بنا چکے تھے، جبکہ میرے دل میں بہت زیادہ ڈاما ڈول ہو رہا تھا۔ مجھے میرا شوہر بہت زیادہ عزیز تھا، میں اسے کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتی تھی۔ میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس عورت کے انداز کو، کہ وہ اندر جا چکی تھی اور اس کے پیچھے ہی میرا شوہر بھی اندر چلا گیا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اندر ایسا کیا ہو رہا ہوگا۔ مجھے سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ تھوڑی دیر تک تو میں بے چینی کے ساتھ وہیں پر بیٹھی رہی، لیکن اچانک ہی مجھے بہت زیادہ بے چینی شروع ہو گئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً اس کمرے کی جانب چلی گئی جہاں وہ عورت میرے شوہر کا علاج کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کیا ہوا تھا، لیکن اتفاق سے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس عورت نے مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں وہ میرا علاج کرنے سے انکار نہ کر دے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں وہاں سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر جب اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی اور جو منظر میں نے سامنے ہوتا ہوا دیکھا، میرے ہوتان ختم ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گھر کی چھت پر میرے ہی اوپر آ کر گرے گی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے شوہر نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ وہ عورت۔ میں بالکل گمسم آ کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا منظر اندر دیکھ کر آ گئی ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت برے طریقے سے پھول رہے تھے۔ میری شادی میری پسند کے مطابق ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں شکایت لے کر اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کہ اماں میری ساس میرے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرتی ہے۔ میری ماں نے میری شادی ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سمجھایا تھا کہ وہ عورت بہت خطرناک معلوم ہو رہی ہے، تم اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی ہو، لیکن میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو سب کچھ میری سوچ کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا۔ میری ساس بھی میرے ساتھ بہت بہترین طریقے سے بات چیت کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری زندگی اجیرن سے اجیرن ہو گئی تھی، کیونکہ میری ساس کو جلد سے جلد پوتے اور پوتیوں کی خواہش ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ سارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں، اور اس وجہ سے وہ مجھے بار بار تانے دیتی تھی کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور تم میرے بیٹے کو یہ خوشی نہیں دے پائی ہو، جبکہ ہماری شادی کو محض 2 سال ہی ہوئے تھے اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ان کو صاف الفاظوں میں بتا دیا تھا کہ یہ سب تو اوپر والے کی دین ہوتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں بھلا ان کے کاموں میں بولنے والے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ چپ نہیں رہتی تھی اور مجھے بات بات پر تانا کسوٹی کرتی رہتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھ سے ان کی یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، وہ بھی یہی بات بول رہے تھے کہ میں اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ بڑی ہیں، ان کا حق ہے بولنے کا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن میں ان کو اپنی کیفیت کیسے سمجھاتی کہ مجھے آپ کی امی کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ بہت غلط باتیں مجھ سے بولتی ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری ساس میرا جینا مکمل طور پر حرام کر چکی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی میری ایک دوست میرے گھر آئی جو میرے گھر کے تھوڑا قریب رہتی تھی۔ وہ اکثر اوقات میرے گھر آ جایا کرتی تھی، لیکن کافی دنوں سے اس کا آنا جانا میرے گھر سے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک روز اچانک ہی وہ میرے گھر آ گئی اور میں اپنی ساس کے ساتھ ہوئی تھوڑی دیر پہلی بحث کو لے کر رو رہی تھی۔ میری دوست نے آ کر مجھ سے دریافت کیا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس طریقے سے رو رہی ہو؟ میں نے اس کو اپنی ساری داستان بتائی کہ میری ساس کس طریقے سے مجھے برتاؤ کرتی ہے، جبکہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اولاد دینا لینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اس کے باوجود بھی وہ مجھے بالکل نہیں بخشتی ہے۔ میری دوست نے میری بات سن کر اپنی وہی پرانی بات دہرائی کہ تم ایک بار اس عورت کے پاس چلی جاؤ اور اپنی کیفیت بتاؤ۔ وہ عورت ہندوستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ہر بانجھ عورت
जब भी उसके पास जाकर अपना इलाज करवाती है तो फिर उसकी औलाद हो जाती है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब उसने मुझे ये बात बोली कि उसकी बहन की दोस्त के यहाँ भी औलाद नहीं हो रही थी और जब उस औरत के पास गई तो उसके यहाँ भी औलाद हो गई है, तो मुझे ये तमाम बातें ठटकने पे मजबूर कर चुकी थीं। इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को पसे पुश डाला, उस औरत की दहलीज पे रोज़ाना जाकर हाज़िरी देने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदारा मेरी मदद कर दो और मुझे भी एक बच्चे से नवाज दो। तो वो मुझ पर हर बार यही बोलकर टाल देती थी कि वो सिवाय मुसलमान औरतों के और किसी का इलाज नहीं करती है। वो हर रोज़ ही मेरी अर्ज़ी को कबूल नहीं करती थी और मुझे अपने घर के दरवाजे से ही लौटा देती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं हर रोज़ वहाँ पहुँच जाती थी। जब एक पत्थर पर पानी गिरता रहे तो वो भी एक रोज़ गल जाता है। फिर वो तो एक औरत थी, उसको भी पिघलना ही था और वो मेरी परेशानी को देखकर मेरा इलाज करने पर रसामंद हो गई। लेकिन अभी जो मंजर मैं अपनी आँखों से देख कर आई थी वो मेरे आसान ख़ता करने के दर पर आ गया था। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि वो औरत मेरे शौहर के साथ इस तरीके का इलाज करेगी। जब मैंने पर्दा हटाकर सामने का मंजर देखा तो मेरे आसान ख़ता हो गए, क्योंकि वो औरत मेरे शौहर के बिल्कुल ऊपर बैठकर उसके चेहरे पर कोई दम कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेहुदा काम क्यों कर रही है, वो मेरे शौहर के ऊपर क्यों बैठी हुई है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरे शौहर के ऊपर बैठी हुई नहीं बल्कि झुकी हुई थी और वो कोई आयतें पढ़कर मेरे शौहर के पूरे जिस्म पर फूंक रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहती है। उसने 2 मिनट तक मज़ीद ये अमल दोहराया। उसके बाद मेरे शौहर को खड़ा करके कहने लगी कि तुम अब चले जाओ और अगले रोज़ भी आ जाना। ये अमल 3 दिन लगातार होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी माँ बाप बन जाओगे। वो लोग बाहर आते ही इससे पहले मैं जल्दी से अपनी जगह पे जाके बैठ गई। मेरे माथे पे नन्हे नन्हे पसीने चमक रहे थे। मेरे दिल की धड़कन बहुत मुंतशिर हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को बहुत मुश्किल से काबू किया हुआ था। उन दोनों को मैंने बिल्कुल भी ये मालूम नहीं होने दिया कि मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। शौहर के आते ही हम दोनों वापस वहाँ से निकल कर घर आ गए। मैंने अपने शौहर से ये दरियाफ्त किया कि आखिर ऐसा क्या वो औरत अंदर कर रही थी जिसके लिए उसे आपका अकेला होना काफ़ी था। वो मेरी बात सुनकर कहने लगे कि वो मुझ पर कोई दम कर रही थी और वो कोई दम मामूली किताब से नहीं बल्कि कुरान पाक से कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कौन सी आयत पढ़ रही थी जिससे औलाद नरीना लोगों को हासिल हो जाती है। मैंने अंदर उससे ये बात दरियाफ्त करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी थी और कल भी बुलाया है और अगले रोज़ भी बुलाया है। मेरे शौहर ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान रह गई कि आखिर वो हिंदू औरत कुरान पाक की कौन सी सूरत की आयतें पढ़कर मेरे शौहर पर दम कर रही थी। अगले रोज़ भी हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ ही बैठ गए थे और उसके बाद वाले दिन भी हम दोनों एक साथ ही गए थे। यहाँ पर मेरे शौहर के साथ लगातार 3 दिन यही अमल किया गया था। उसके बाद हमें उसने ये कह दिया था कि अब आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम दोनों को ये खुशखबरी मिल जाएगी जो तुम लोग चाहते हो। मैं और मेरे शौहर उससे ये सवाल करना चाहते थे कि वो औरत खुद हिंदू है, लेकिन ऐसे कैसे वो कुरानी आयतों से लोगों का इलाज कर रही है। लेकिन हमने खामोश रहने में ही आफियत जानी और घर लौट आए। वक्त का काम है गुजर जाना, वो अपनी रफ्तार से ही गुजर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं माँ बनने की दहलीज पर आने लगी हूँ। मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मुझ में वो सारी अलामात नज़र आ रही थीं जो माँ बनने वाली औरत के अंदर नज़र आती हैं। मेरी सास बहुत ज़्यादा मुझसे खुश थी। फ़ौरन ही मुझे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी और डॉक्टर ने जो खुशखबरी हम दोनों को सुनाई वो हमारे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं थी। घर आने के बाद फ़ौरन ही उस औरत के पास मैं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर मुझे वहाँ भेजने के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं थे। उनका दिल डामाडोल हो रहा था, जबकि मैं भी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार थी। लेकिन हम दोनों ने एक रोज़ जाकर उसका शुक्रिया अदा करना था। हम दोनों मियाँ बीवी कट्टर हिंदू थे, लेकिन हमारे साथ जब से ये कारनामा पेश आया था हम दोनों मियाँ बीवी का दिल बहुत ज़्यादा बदल रहा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
میں بیٹھ کر اکثر اوقات یہ سوچتی تھی کہ آخر یہ بتوں کی پوجا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، آخر ہم لوگوں کو ان بتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی یہ بات بالکل بھی اپنی زبان پر نہیں لاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں اپنی زبان پر یہ بات لے آئی تو میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھ پر غصہ بھی کریں گے۔ اس وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی 2 مہینے مزید گزرے، میری بے چینی حد سے زیادہ سوا تھی۔ میں کسی بھی صورت اس عورت کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس سے یہ بات دریافت کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسی کون سی قرآنی آیت پڑھ کر میرے شوہر پر پھونکی تھی جس کے بعد میں ماں بن گئی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ کبھی بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، اسے کسی نہ کسی چیز میں تجسس پیدا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز اپنی ساس سے چھپ کر اس عورت کی دہلیز پر چلی گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر ٹھٹکی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اس کا انداز لیا دیا ہی تھا، وہ کسی سے بھی زیادہ گھل مل کر بات نہیں کرتی تھی، سب کے ساتھ ہی اس کا رویہ سرد رہتا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی وجہ سے میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کے بعد میں نے بہت ہمت کر کے اپنی بات اس کے گوش گزار دی کہ میں بہت پریشان ہوں کہ آخر آپ نے ایسی کون سی آیتیں پڑھ کر میرے شوہر پر پھونکی تھیں جس کی وجہ سے میں ماں بن گئی ہوں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی، میرا ارادہ تو تمہیں بالکل بھی بتانے کا نہیں ہے، لیکن تم بہت زیادہ تجسس کا شکار ہو، اس وجہ سے میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ پہل تو وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی اور مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی میں ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس وجہ سے اسے مجبوراً مجھے تمام رودات سنانی پڑ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں بھی تم سب کی طرح ایک عام عورت تھی، میرے یہاں بھی اولاد نرینہ نہیں ہو رہی تھی، میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے پڑوس میں ایک مسلمان عورت رہتی تھی۔ جب میں نے اس کو اپنا یہ تمام قصہ بتایا تو اس نے مجھے قرآن پاک میں سے جو مسلمان لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے اس میں سے اس نے مجھے کچھ آیتیں نکال کر دیں اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو اپنے شوہر پر 3 دفعہ پڑھ کر یہ پھونک دو تو تمہیں اولاد ضرور عطا ہوگی۔ پہل تو میں یہ کرنے سے کترا رہی تھی، لیکن اس عورت نے جب مجھے یقین دلایا کہ تم ایک دفعہ یہ عمل کرو، انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا۔ اس نے جب مجھے یقین دلایا تو میں نے ہمت باندھ کر اپنے شوہر کے ساتھ یہی عمل دہرایا، اور یقین مانو جیسے تمہیں چند ہی دنوں بعد یہ خوشخبری مل گئی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہر منتر پڑھ لیے تھے، میں نے ہر پنڈت کو دکھا دیا تھا، میں نے ہر بتوں کے آگے پوجا کر لی تھی، لیکن جب میں نے قرآن پاک کی ان آیتوں کو اپنے شوہر پر پڑھ کر پھونکا تھا تو ان کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں حاملہ ہو گئی تھی، اور مجھے وہ تمام خوشیاں مل گئی تھیں جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہی ہوں۔ میں نے اس کی تمام رودات سن کر یکدم کہا تھا کہ کیا تم اسلام قبول کر چکی ہو؟ میں نے یہ سوال بے ساختہ پوچھا تھا۔ اس نے میری جانب چند ثانیہ دیکھا اور اس کے بعد نگاہیں جھکا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ مجھے پہلے ہی اس عورت کو دیکھتے شک ہو گیا تھا کہ یہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ میں بنا اس سے کوئی بات کیے گھر آ چکی تھی۔ وقت کا کام گزر جانا ہے اور وہ وقت بھی آ گیا جب میرے گھر ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور میں اپنی خوشی کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جتنی تکلیفیں اپنی اس اولاد کے لیے برداشت کی تھیں یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ہندو مذہب کے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی ان قرآنی آیتوں سے ہمیں افاقہ ہو گیا۔ میں بہت زیادہ اس وجہ سے کشمکش میں مبتلا تھی اور میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میں ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا سکوں۔ میں نے بالکل ہی پوجا پاٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والے بھی مجھے اس طریقے سے بے چین ہوتا دیکھ چکے تھے، اور یہی میرے شوہر بھی
बहुत ज़्यादा बेचैन थे। वो भी अब पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी ही अब इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए थे। जब से हम दोनों की ज़िंदगी में ये वाक़या आया था, इस वाक़े ने हम दोनों की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। हमने थोड़े ही वक्त के बाद इस बात को कबूल कर लिया था कि हम दोनों मियाँ बीवी अब मज़ीद इस हिंदू मज़हब को इख्तियार नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इस्लाम कबूल करने का सोच लिया था और बिना किसी को बताए कुछ वक्त बाद ही हम दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने बच्चे समेत एक दूसरी जगह जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते थे वहाँ पर मुंतकिल हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक फ़ौरन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। और अगर हमारी कहानी के मुतालिक आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पामान।